ٹائمز میں خوش آمدید۔ وقف امینڈمنٹ ایکٹ پر سپریم کورٹ آف انڈیا میں حکومت ہند نے اپنا جواب داخل کر دیا ہے۔ 17 اپریل کو سپریم کورٹ آف انڈیا نے انٹریم فیصلہ سنایا تھا۔ حکومت ہند کو سخت پھٹکار لگائی تھی اور اس پورے قانون پر فوری طور پر عمل کرنے سے روک دیا تھا۔ اس کے علاوہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے 2 سیکشن پر بھی اسٹے لگا دیا تھا اور حکومت کو سپریم کورٹ آف انڈیا نے جواب داخل کرنے کے لیے 7 دنوں کا ٹائم دیا تھا، اور سپریم کورٹ آف انڈیا کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو قانون ہے بھید بھاؤ پر مبنی ہے، اس کے اوپر جو سنوائی ہوگی انصاف کے پیمانے پر سنوائی ہوگی، آئین کے نقطہ نظر سے اس قانون کو دیکھا جائے گا۔ حکومت ہند نے 7 دنوں کے اندر اندر کل یعنی 25 اپریل کو سپریم کورٹ آف انڈیا میں جواب داخل کر دیا ہے۔ یہ جواب 1300 پیجز پر مشتمل ہے اور اپنے جواب میں حکومت ہند نے یہی کہا کہ یہ قانون پارلیمنٹ سے منظور ہو چکا ہے، صدر جمہوریہ کا دستخط ہو چکا ہے، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے، اس لیے اس قانون پر اب سپریم کورٹ آف انڈیا کو اسٹے لگانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ نہ تو مکمل قانون پر روک لگایا جا سکتا ہے، نہ قانون کے کسی سیکشن پر روک لگانا چاہیے۔ یہ قانون صحیح ہے۔ حکومت ہند نے اپنے جواب میں یہ بھی کہا کہ یہ بل جب پارلیمنٹ میں پہلے لایا گیا تو سیدھے اس بل کو پاس نہیں کیا گیا، بلکہ یہ بل JPC میں بھیجا گیا اور جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے دیش بھر میں 36 سے زیادہ میٹنگ کی، مختلف شہروں کا دورہ کیا، مختلف اسٹیک ہولڈر سے بات چیت کی، 97 لاکھ مشوروں کو، سجیشن کو سامنے رکھا گیا اور ان سب کے بعد باضابطہ ایک ڈرافٹ تیار کیا گیا جس کو کیبنٹ نے اپروو کیا۔ اس کے بعد پارلیمنٹ میں یعنی لوک سبھا میں بھی اور راجیہ سبھا میں بھی اس قانون پر بحث ہوئی، اپوزیشن کی باتوں کو بھی مد نظر رکھا گیا۔ اس کے بعد یہ بل فائنل شکل میں آیا، پھر ایکٹ بنا، پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے بل منظور ہوا، اس کے بعد صدر جمہوریہ کا دستخط ہو چکا ہے۔ اس لیے اس بل پر اب سپریم کورٹ کو جو ایکٹ بن چکا ہے اسٹے نہیں لگانا چاہیے۔ حکومت ہند نے اپنے جواب میں یہ بھی کہا ہے کہ جو بل ہے مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے فائدے میں ہے، یعنی وہی باتیں جو عموماً مودی سرکار کی طرف سے کہی جاتی ہے یا پارلیمنٹ میں جو باتیں کہی گئی کہ جو قانون لایا گیا ہے اس قانون سے اوقاف کی جائیداد کی حفاظت ہوگی، اس قانون کی وجہ سے اوقاف کی پراپرٹی میں اضافہ ہوگا، اوقاف کی پراپرٹی کا جب صحیح انکم آئے گا تو مسلمانوں کے حالات بہتر ہوں گے، بیواؤں کو اسکالرشپ دیا جائے گا، اس میں ہندوؤں کو نمائندگی دی گئی ہے، وقف بورڈ کا ریلیجن سے کچھ تعلق نہیں ہے، اس طرح کی دلیل دی گئی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں مرکزی حکومت نے اپنے جواب میں کہی ہے۔ اب 5 مئی کو اس پر سنوائی ہوگی۔ جو دوسرے سٹیک ہولڈر ہیں یا جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہیں، دوسرے پیٹیشنر ہیں، ان سب کو بھی 5 دنوں کا ٹائم ملا تھا کہ جب مرکزی حکومت کا جواب آ جائے گا تو جو پیٹیشنر ہیں جن لوگوں نے مقدمہ فائل کیا ہے مرکزی حکومت کے خلاف، ان کا جواب کیا ہوگا، ان کو 5 دنوں کے اندر اپنا جواب داخل کرنا ہے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا کے چیف جسٹس ہیں ان دنوں سنجیو کھنہ، اور انہوں نے 17 اپریل کو جو فیصلہ سنایا تھا مرکزی حکومت کو برداشت نہیں ہو سکا تھا، انہوں نے سخت پھٹکار لگائی تھی اور پھٹکار لگاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، تشار مہتا جو سولسٹر جنرل ہے ان سے سوال پوچھ لیا تھا کہ آپ وقف بورڈ میں ہندوؤں کو ممبر بنا رہے ہیں تو کیا مسلمانوں کو بھی ہندو انڈومنٹس بورڈ میں آپ ممبر بنائیں گے؟ جو 400 سال پرانی مسجد ہے، جو 500 سال پرانی مسجد ہے، ان مسجدوں کا ڈاکومنٹس کہاں سے لایا جائے گا جبکہ پہلے پراپرٹی ٹرانسفر کا کوئی ایکٹ موجود نہیں تھا، سیل ڈیڈ کا کوئی نظام موجود نہیں تھا، برٹش امپائر کے بعد یہ سب سلسلہ شروع ہوا۔ اس لیے جو قانون ہے بھید بھاؤ پر مبنی ہے۔ DM کے پاور پر سپریم کورٹ آف انڈیا نے سوال اٹھایا تھا اور بڑی راحت ملی تھی مسلمانوں کو۔ تمام لوگوں نے اس انٹریم فیصلے کا خیر مقدم کیا تھا اور سپریم کورٹ آف انڈیا کا یہ فیصلہ برداشت نہیں ہو سکا تھا BJP کو، حکومت کو۔ اس لیے BJP کے نیتا نشیکانت ڈوبے نے سپریم کورٹ آف انڈیا پر حملہ کرنا شروع کر دیا، چیف جسٹس کو، سپریم کورٹ کو دیش میں خانہ جنگی کے لیے ذمہ دار قرار دے دیا۔ ان لوگوں نے یہاں تک کہا کہ رام مندر کے لیے ڈاکومنٹس اور ثبوت مانگے گئے تھے لیکن مسجدوں سے یہ ڈاکومنٹس نہیں مانگ رہے ہیں۔ یہ کیسا سپریم کورٹ ہے؟ یہاں تک کہا گیا کہ سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کے ذریعے پاس کیے گئے فیصلے پر، قانون پر فیصلہ سنانے کا، اسٹے لگانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن سپریم کورٹ آف انڈیا ان کے دباؤ میں نہیں آیا بلکہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے کہا کہ کچھ بھی نہیں چلے گا، 7 دنوں کا وقت ہے جواب داخل کرنے کا، اور اب جو پیٹیشنر ہیں جن لوگوں نے مقدمہ کر رکھا ہے ان کو جواب دینا ہوگا۔ پہلے شروع میں 73 یعنی 73 سے زیادہ پٹیشن فائل کی گئی تھی سپریم کورٹ آف انڈیا میں، لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ تمام پٹیشن پر سنوائی نہیں ہو سکتی ہے، صرف 5 پٹیشن پر سنوائی ہوگی، بقیہ پٹیشنر جو ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ مل جائیں، اپنا الحاق کر لیں، کیونکہ سب پر سنوائی ہوگی تو عدالت کا بہت زیادہ وقت ضائع ہوگا۔ اس کے بعد صرف 5 پٹیشن پر سنوائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس میں ایک جمعیت علماء ہند یعنی مولانا ارشد مدنی کی پٹیشن ہے، دوسری اسد الدین اویسی کی پٹیشن شامل ہے، تیسری جمیل مرچن کی پٹیشن
पिटीशन शामिल है। चौथी पिटीशन नूरुल हसन नाम के एक एमएलए हैं मणिपुर के, उनकी शामिल है। और जो पांचवी पिटीशन है वो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। तो इन्हीं तमाम पिटीशन पर अब सुनवाई होगी। जो लॉयर्स मुकदमा की सुनवाई करेंगे, पैरवी करेंगे इन तमाम पिटीशनर की तरफ से, उनमें कपिल सिब्बल हैं, राजीव धवन हैं, संजय हेगड़े हैं और कुछ दूसरे एडवोकेट शामिल है। तो ये तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मुसलमानों की तरफ से, या कह लीजिए वक्फ प्रॉपर्टी के खिलाफ या वक्फ कानून के खिलाफ जो पिटीशन दायर की गई है उसके खिलाफ ये पैरवी करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एहतजाजी सिलसिला दोबारा शुरू होने जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 22 अप्रैल को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ एहतजाजी प्रोग्राम का आगाज किया था और बोर्ड का ऐलान था कि जुलाई के महीने तक वक्फ बचाओ तहरीक का पहला मरहला जारी रहेगा, उसके बाद दूसरा तरीका इख्तियार किया जाएगा। लेकिन 22 अप्रैल को ही पहलगाम में दहशतगर्दों का हमला हुआ और इस हमले की वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने एहतजाजी प्रोग्राम को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया, मुलतवी कर दिया। अब दोबारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ सड़कों पर उतरकर एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना, ये सिलसिला बाज़ाब्ता शुरू कर दिया है। और 30 अप्रैल को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रात के 9 बजे बत्ती गुल प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। यानी देश भर के मुसलमानों से, तमाम लोगों से अपील है कि रात के 9 से सवा 9 बजे तक ये लोग अपने घरों की लाइट को बंद कर दें और तारीक में रहकर एक पैगाम दे, एहतजाज करें। इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों से ख़बरें भी आ रही है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज की, प्रोटेस्ट की। अररिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, बिहार के सुपौल और सहरसा में प्रोटेस्ट की खबरें सामने आई है। कलकत्ता में प्रोटेस्ट होना था, उसको मुलतवी कर दिया गया है। तो दोबारा प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हो गया है। केरला में भी पिछले दिनों एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जमात इस्लामी का। तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट को जो पोस्टपोन किया गया था पहलगाम टेरर अटैक की वजह से, उसको दोबारा बहाल किया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हुकूमत ने अपना जवाब दाखिल कर दिया और जवाब दाखिल करके हुकूमत ने वही बातें की है जो सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कहा था। हालांकि उनकी तैयारी पूरी नहीं थी। अब 1300 पेजेस पर जवाब दाखिल किया है। 5 दिनों का टाइम है लॉयर्स के पास जो पिटिशनर की पैरवी करेंगे। 5 दिनों में उन्हें पढ़ना होगा, जवाब भी फाइल करना होगा। अब देखना है कि इनका जवाब क्या होता है। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई होगी और 13 मई को मौजूदा चीफ जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर भी हो रहे हैं। अगले चीफ जस्टिस 14 मई को अपने ओहदे का हलफ लेंगे। अब अहम बात यह है कि क्या यही चीफ जस्टिस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का फैसला करके जाएंगे? ये मामला आगे लंबा खींचने वाला है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।